سی سی پی او کے اوپر بتائیے کہ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں آپ علی محمد خان؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ طاہرہ بی بی نے جو گفتگو فرمائی ہے، اور کسی حد تک مصطفیٰ نواز صاحب نے بھی، وہ گفتگو ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، لیکن بڑا میں مایوس ہوا ہوں آج جو گفتگو کی ہے خرم دستگیر صاحب نے۔ ٹوڈے واز ناٹ اے ڈے ٹو ڈو پالیٹکس۔ خدا را لوگوں کے جو ہیں جسموں کو نوچ کے ہم سیاست نہ کریں۔ وہاں جو ہے ایک بچوں کے سامنے ان کی ماں کو ریپ کر کے جو ہے اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو زندگی بھر کے لیے ان کے ذہنوں پہ ایسے نقش چھوڑ گئے ہیں کہ وہ پوری انسانیت سے نفرت کریں گے۔ یہاں میں اپنی سیاست اور یہ اور وہ کس نے لگایا اس نے لگایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں جو اس سی سی پی او نے بات کی ہے۔ ابھی اسمبلی سے پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا جب یہ میرے سے پوچھا گیا، آج لاسٹ تو نہیں تھا لیکن وہاں کچھ ایکٹیویٹیز میں، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی سی پی او ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کون ہے۔ میں نے وہاں بھی یہ بات کی اور یہاں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو آدمی ہے جس نے اس طرح کی بات کی ہے، اس کو خود سے یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اس کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ جو اس طرح سے بلیم لگائے، اگر اس کی اپنی ماں یا بہن کے ساتھ یہ ہوتا، یہ تو جا کے اس کو جو ہے خدا نخواستہ مار دیتا، انکاؤنٹر میں مروا دیتا، کوئی بھی کر دیتا اس طرح جس کی ماں کے ساتھ ایسے ہو۔ کیا اپنی ماں کے بارے میں اس طرح کے جذبات یا بہن یا بیٹی کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہے کہ شی شوڈ ہیو ٹریولڈ آن دس روڈ اینڈ دیٹ روڈ اینڈ فلاں فلاں؟ آئی تھنک دس از ریئلی ویری ویری ارریسپانسبل آف اے ویری امپورٹنٹ پرسن، کہ آپ کسی اور بھی نہیں، آپ پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے پولیس اگر کسی ضلع کے پاس ہے وہ لاہور کی جو ہے پولیس ہے، اور اس کا پولیس چیف اس طرح کی کوئی بات کرے، پیتھیٹک۔ جہاں تک اس طرح کی سزاؤں پہ اور اس پہ میں بات کرتا ہوں، میں نے اپنے اس پہ تو موقف دے دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ دے کے، چاہے اس پہ کوئی خوش ہو ناراض ہو، میں سمجھتا ہوں دس گائے شوڈ ناٹ بی دیئر اس بات کے بعد کہ وہ اس پہ بلیم کر رہا ہے، خاتون پہ بلیم کر رہا ہے۔ ہی شوڈ کم اینڈ ایکسپلین ہز پوزیشن، اس نے کس طرح سے یہ بات کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا را ریاست مدینہ کو نہ کوسیں یا ریاست مدینہ کی سوچ کو نہ کوسیں۔ اگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں ریاست مدینہ کی طرف ملک کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ کون کہتا ہے کہ ریاست مدینہ میں ایسی چیز کی گنجائش ہے؟ لیکن آپ نے کون سی پولیس چھوڑی ہمارے پاس؟ اسی جو خاتون تھی، جو بچی تھی ہماری زینب، اس کے گھر میں گیا تھا آپ کا وزیر، میں دن کی روشنی میں گیا تھا قصور میں، آپ کا وزیر اعلیٰ رات کے 2:30-3 بجے چھپ کے گیا تھا، لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ قومی اسمبلی میں آ کے مجھے ایک سپیچ کرنی پڑی اور اپوزیشن کو چلانا پڑا، ایک ریزولوشن پاس کرنی پڑی، اس کے بعد آ کے آپ کی مردہ پولیس میں جان پڑی تھی اور وہاں پہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ اور میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، سزا کیا ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو ایسے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں؟ ندیم ملک صاحب علی محمد، پہلے مروا کا واقعہ ہوا ہے کراچی کے اندر، ایک زینب نہیں ہے یہاں، ہر روز ایک زینب کا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو علی محمد، اس کے سزا کیا ہونی چاہیے جو ایسے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں؟ So let me put my point very clear here. ایسے لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے جو ایسے واقعات میں ملوث ہو رہے ہیں؟ ندیم ملک صاحب، I am very clear on this. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، جب زینب بچی شہید ہوئی تھی اس وقت بھی، جب اسلام آباد میں بچی شہید ہوئی اس وقت بھی، جب مردان میں جو ہے آسمہ شہید ہوئی اس وقت بھی، جب ہر جگہ یہ واقعات ہوئے ہیں، میں نے ہمیشہ اور اس پہ قرارداد پاس کروائی میں نے، اور وہ کیا تھی کہ بچوں کے ریپسٹ کو جو ہے ان کو اور اس طرح کے جرائم والوں کو آپ اسلام کے مطابق عدالت کے حکم کی روشنی میں آپ چوکوں میں لٹکائیں۔ اسی جو ہیومن رائٹ کی کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، وہاں پہ مصطفیٰ نواز صاحب کے لیڈر بلاول بھٹو صاحب نے اس پھانسی کی سزا جو زینب الرٹ بل میں جو ہے شیرین مزاری صاحبہ لے کے آنا چاہ رہی تھی، اس کو اپوز کیا۔ پھر یہاں پہ ہم بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جرائم کے مجرموں کو چوک میں پھانسی دی جائے، اس پہ قومی اسمبلی کی قرارداد پاس کروا چکا ہوں۔ کیوں پھر اس کو فلی سپورٹ نہیں کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی تنظیموں والے؟ یہاں پہ جذباتی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن جب قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کے مطابق سزا دینے کی بات کرتے ہیں، جب چوک پہ قانون کے مطابق لٹکانے کی بات کرتے ہیں، وہاں پھر ان کو جو ہے چپ ساتھ جاتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ناؤ از دا ٹائم۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیبنٹ میں عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ سے پہلے ایک چٹ ان کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس طرح کے بچوں کے ساتھ اور اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں ان کو ہم سزائے موت دیں۔ انہوں نے یہ بات کی اور لا منسٹر کو، لا ڈویژن کو ڈائریکشن دی کہ اس پہ آپ کام کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم یہ ڈیمانڈ کرے کہ اس طرح کے جرائم میں جو ہوتا ہے پہلے پورا ڈیو پروسیس چلے، پورا عدالت میں چلے کہ کوئی کسی کو غلط سزا نہ ملے، لیکن جب ثابت ہو جائے تو پھر اس کو رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی میں چوک میں لٹکائیں تاکہ اس طرح کے 1000 اور ریپسٹ کو جو ہے وہ اسٹرانگ میسج ملے۔